نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ان دو آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور ہٹ درمی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس کی کتاب ہے، ہم کیسے یقین اس کا کر لیں. یعنی اتنے ظالم تھے یہ. اور تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان میں سے ان کے جو سردار ہیں، بڑے ہیں، وہ ساتھ لائیں ادھر، تو جب میں آپ سے گفتگو کروں گا تو یہ سن لیں گے اور ان کو بھروسہ آ جائے گا. تو 70 آدمی جو ان کے بڑے تھے وہ چن کر وہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے کوہ طور پر. اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے. تو پھر انہوں نے ایک اور ادھری اعتراض کر دیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ اپنے اللہ کو سامنے دکھائیں کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ اللہ ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے، اور ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہے. ہم تو کسی شخص کو یا کسی خاص ہستی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو ہے نا اللہ پاک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سخت قسم کی آواز آ گئی، جس کی وجہ سے یعنی بجلی کی آواز اور کھڑک اس میں بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور عرض کیا، یا اللہ، یہ تو بنی اسرائیل میں جب میں واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے بزرگوں کو اس لیے لے گئے تھے کہ ان کو مار دے. لہٰذا اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ان کا کچھ کرے، یعنی ان کو پھر دوبارہ زندہ کرے. اللہ پاک نے پھر ان کو دوبارہ زندہ دی. اور یہ تو اللہ پاک یہ احسان فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر میں نے تم کو زندہ کیا. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، جب تک ہم اللہ پاک ہو سامنے نہ دیکھ لے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر آ لیا تم کو بجلی نے. یعنی ایک کھڑک بجلی بھی آ گئی اور اس میں ایک بہت سخت قسم کی آواز تھی،
اور اس سے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سامنے یہ دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اٹھا کھڑا کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم نے تم کو مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو. یعنی پیغمبر کی دعا سے پھر میں نے تم سب کو زندہ کر دیا. لہٰذا ایک اور احسان کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب فرعون سے یہ بچ کر نکلے اور وادی تیہ میں پہنچ گئے تو وہاں بہت زیادہ سخت دھوپ تھی اور شدت کی گرمی برس رہی تھی. تو لہٰذا اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ، یہ میری قوم تو ساری مر جائے گی گرمی کی وجہ سے، اور اتنی سخت دھوپ ہے. تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک ابر سا مقرر کر دیا اور وہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو اس ابر کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں احسان کے طور پر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا، بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اتارا تمہارے لیے من والسلوى، اور سلوى. من یہ ایک قسم کی ترنجبین تھی جو اوس قسم کی تھی، وہ ساری رات برس کر ان کے خیموں کے ساتھ ساتھ، اور وہ میٹھا تھا لہٰذا. اور ایک سلوہ اس کو کہتے ہیں جو بٹھیر کہلاتے ہیں. بٹھیر کی قسم کا ایک پرندہ ہے اور وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. وہ سب پرندے ان کی جو آبادی تھی، اور وہ ان سے وحشت نہیں کھاتے تھے. جب یہ پکڑتے تھے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے تھے. یعنی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے تو تمہارے اوپر سایہ کر دیا مستقل طور پر، اور من اور سلوہ یہ خوراک کے لیے دیا. اور پھر یہ فرمایا کُلُوا مِن طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے. یعنی یہ پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے میں نے یعنی آپ کو میں نے دی ہیں، لہٰذا ان کو کھایا کریں. وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ظلم کیسے کر رہے تھے کہ ناشکری کر رہے تھے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جس نعمت کی بھی ناشکری کرے اللہ پاک ان سے وہ چھین لیتے ہیں. لہٰذا کسی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے یعنی ان کو کھانا ہے اور دوسرے وقت کے لیے نہیں رکھنا ہے. اللہ پاک دوسرے وقت کے لیے پھر تمہیں اور دیں گے. یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو اور تم یعنی بھوکے نہیں رہو گے. لیکن انہوں نے پھر ان کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا اور فضول بٹھیروں کو ایسے ذبح کر کے ادھر ادھر پھینکا کرتے تھے جس سے یعنی ان کی وہ نفس کی وہ ظاہر ہو رہی تھی کہ یعنی زیادتی کر رہے تھے. جس طرح ایک انسان کو ایک پلیٹ چاول کی یا روٹی کی یا خوراک کی ضرورت ہو اور پھر وہ 2 پلیٹ لے کے آئیں اور پھر کھا بھی نہ سکے، تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کل کے لیے مت رکھو، بس یہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو کھاؤ. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ یا اللہ ہمیں تو مسور چاہیے، دالیں چاہیے اور پیاز چاہیے اور کھیرے چاہیے، یعنی ساگ وغیرہ چاہیے.
تو ہم تو ان ایک خوراک سے یعنی اکتا گئے، یہ بہت ناشکر تھے۔ تو اللہ پاک نے اس میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ ساتھ والے شہر میں چلے جائیں، وہاں کھیتی باڑی کریں، اور پھر جو ہے نا زمینیں کاشت کرے، اور ان کو یہ ساگ اور دال اور یہ چیزیں مل جائے گی۔ تو اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاتے پھرو اس میں، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں چاہو فراغت سے، یعنی وہ بہت زرخیز زمین تھی، شام کے علاقے تھے، ان کے جو آبا و اجداد کے تھے یہ وہاں سے پھر ادھر آئے تھے، لہٰذا ان کی طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اور ادھر کھیتی باڑی کرو اور تمہیں یہ چیزیں ملے گی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن یہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے تم یعنی سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کرتے ہوئے جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہتے جاؤ بخش دے ہمیں، تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری یعنی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی تم استغفار کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو، یعنی جو ہمارے اس حکم پر عمل کریں گے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہوں گے، استغفار کے ساتھ داخل ہوں گے، تو ان کو ہم اور بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہ یہ جو ان کو استغفار کا اور حطتن کا کہا تھا کہ بخشش کی دعا مانگا کرو ساتھ ساتھ، تو انہوں نے ان کو بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گندم چاہیے، اور ایسے نخرے سے یہ داخل ہو رہے تھے کہ گھسیٹ کر یہ جا رہے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تو اللہ پاک اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ الفاظ ہی بدل دیے، ظلموا، تو انہوں نے اس وجہ سے ظلم کیا، قولا غیر الذی، اور قول کو اختیار کیا، اور باتیں اختیار کی، یعنی اس کے علاوہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، اور یہ مختلف، اور اس طرح گھسیٹتے ہوئے کوئی جا رہا تھا، کوئی نخرے پیخروں سے یہ یعنی اندر داخل ہو رہے تھے شہر میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قیل لہم، ان کو کہا، جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی عدول حکمی پر، یعنی انہوں نے جو حکم میں کمی زیادتی کی اور اللہ کے حکم کو بدل دیا، اور استغفار کی جگہ یہ گندم اور خوراکوں کی نام لیتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ صدق اللہ العظیم۔